بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایکسیان سے میرا کچھ پرانا حساب کتاب چل رہا ہے۔ وہ کئی بار مجھ سے ذکر اٹھا چکا ہے۔ وہ مجھے قتل تو کر سکتا ہے، لیکن وہ مجھے اغوا کر کے کہاں لے جانا چاہتا تھا، کس کے لیے کام کر رہا ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ میں کچھ نہیں بتاؤں۔ ماسٹر لیشیان کے تھپڑ نے اسے جملہ مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ چیختا ہوا بائیں طرف لڑک گیا۔ ماسٹر لیشیان نے یکے بعد دیگرے 3-4 ٹھوکریں رسید کر دیں۔ وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ ماسٹر نے اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اس کے منہ سے ایک اور خوفناک چیخ نکل گئی۔ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تھا۔ اس نے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں ڈوبنے سے اس لیے نہیں بچایا گیا تھا کہ ہم تمہاری مٹھی چاپی کریں گے۔ ماسٹر اسے ایک ٹھوکر مارتے ہوئے گرایا۔ وجدان فطرتاً رحم دل ہے۔ یہ اپنی جان کے دشمنوں پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی ہچکچاتا ہے، لیکن میں اس سے بہت مختلف ہوں۔ اگر تم نے زبان نہیں کھولی تو میں تمہارے منہ میں ہاتھ ڈال کر زبان کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ پہلے اپنا نام بتاؤ اور یہ بتاؤ کہ کس کیمپ سے تعلق رکھتے ہو۔ میں تمہیں صرف 30 سیکنڈ کا وقت دیتا ہوں، اس کے بعد میرا ہاتھ حرکت میں آ جائے گا۔ اس شخص کا چہرہ خوف سے سیاہ پڑ گیا۔ آنکھوں میں بے پناہ وحشت ابھر آئی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ماسٹر نے جو کچھ کہا تھا 30 سیکنڈ گزرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر ڈالے گا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے فر فر بولنا شروع کر دیا۔ اس کا نام موسا شمارو تھا، اور اس کا تعلق جس کیمپ سے تھا اس کا ماسٹر بھی خاصا بدنام تھا۔ اس جاپانی ماسٹر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ مارشل آرٹسٹوں کی نہیں، گنڈوں اور قاتلوں کی جماعت تیار کر رہا ہے۔ اسے عام طور پر ٹربل میکر کہا جاتا تھا۔ اس کے شاگرد ہر ایک سے پنگے بازی کرتے رہتے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ ہمیشہ پٹتے ہی تھے، لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ موسا شمارو بھی جاپانی ہی تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہیکسیان نے اس سے رابطہ کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہیکسیان کو بالکل نہیں جانتا تھا۔ ہیکسیان مجھے اغوا کرانا چاہتا تھا، اور اس کے عوض اس نے ایک معقول رقم کی پیشکش کی تھی۔ میں تمہارے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جانتا تھا کہ تمہیں چھیڑنا اپنی شامت بلانے کے مترادف ہے۔ میں تمہارے ہاتھوں باز دوسرے لوگوں کا حشر دیکھ چکا تھا، لیکن ہیکسیان نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ خاصا جاندار تھا۔ ہیکسیان نے یہ اطمینان بھی دلایا تھا کہ ہم چاروں ہوں گے اور تم صرف 2۔ اس لڑکی کو اس نے کسی شمار میں نہیں سمجھا تھا۔ اس نے جانکی کی طرف اشارہ کیا۔ ہیکسیان کو معلوم تھا کہ تم تینوں روزانہ یہاں کسی قسم کی پریکٹس کے لیے آتے ہو۔ اس نے کئی روز تک تمہاری نگرانی کرائی تھی اور یہ اطمینان کر لیا تھا کہ تم تینوں کے سوا یہاں کوئی اور نہیں ہوتا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ ماسٹر لیشیان اور اس لڑکی کو بے بس کر کے تمہیں کشتی پر ڈال کر لے جائیں گے۔ ہمیں یہ ایڈوانٹیج تھا کہ ہمارے پاس اسلحہ تھا اور تم خالی ہاتھ تھے، مگر ہم بھول گئے تھے کہ تمہارا خالی ہاتھ ہونا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ہیکسیان کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ وہ مجھے اغوا کر کے کہاں لے جانا چاہتا تھا؟ اس مرتبہ یہ سوال میں نے کیا تھا۔ موسا شمارو کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ شاید کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سوال دہرایا۔ اس نے اس مرتبہ بھی زبان بند رکھی۔ آنکھوں میں خوف کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے مگر بتانا نہیں چاہتا۔ میں نے اچانک ہی اس کے منہ پر سامنے ایک زوردار پنچ رسید کر دیا۔ وہ چیختا ہوا پیچھے گرا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر دوبارہ سیدھا کر دیا۔ اس کے منہ سے خون بہہ نکلا تھا، اور جب اس نے خون تھوکا تو خون کے ساتھ ایک دانت بھی باہر گرا تھا۔ اپنا دانت دیکھ کر وہ اور بھی زور زور سے چیخنے لگا۔ ایک ایک کر کے تمہارے سارے دانت نکال دوں گا، میں نے گھراتے ہوئے کہا۔ بتاؤ ہیکسیان مجھے کہاں لے جانا چاہتا تھا؟ وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ میرا ہاتھ پھر فضا میں بلند ہوا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چہرے کے سامنے کر دیا۔ بتاتا ہوں، وہ ہکلایا۔ منہ سے چلو پر خون تھوکا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا نام میگا تیراڈ ہے اور وہ تھائی لینڈ کا رہنے والا ہے۔ اور پھر اس نے میگا تیراڈ کا جو حلیہ بتایا وہ تو میں چونک گیا۔ میں نے جانکی کی طرف دیکھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا کر میرے خیال کی تصدیق کر دی۔ یہ وہی آدمی تھا جس کی نشاندہی چند روز پہلے جانکی ہی نے کی تھی، اور میں اسے صرف ایک مرتبہ دیکھ سکا تھا۔ وہ تو کوئی مارشل آرٹسٹ نہیں ہے۔ یہاں شاولن ٹیمپل میں کیا کر رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا مارشل آرٹ سے کوئی تعلق نہیں، موسا نے جواب دیا۔ میگا کے بارے میں ہیکسیان نے کچھ اور بتایا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس نے کچھ اور بتایا تھا۔ مثلاً کیا بتایا تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما لیں۔ ہیکسیان نے بتایا تھا کہ میگا کا تعلق گولڈن ٹرائی اینگل سے ہے۔ وہ گولڈن ٹرائی اینگل کے بے تاج بادشاہ جنرل خوراٹ کا خاص آدمی ہے، اور تمہارا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آیا
آیا ہے। تم جنرل کھراٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر بھاگے ہوئے ہو۔ میگا تمہیں پکڑ کر واپس لے جانا چاہتا ہے۔ اگر ہم نے اس کا ساتھ دیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ گولڈن ٹرائی اینگل لے جائے گا۔ جانتے ہو گولڈن ٹرائی اینگل کیسی جگہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، لیکن سنا ہے کہ وہ علاقہ دنیا میں ہیروئن کی پیداوار کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ وہاں صرف جنرل کھراٹ کی حکمرانی ہے، وہاں بے پناہ دولت ہے اور گولڈن ٹرائی اینگل ایک ایسا جہنم ہے جہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہاں تم جیسے لوگوں سے بگار لی جاتی ہے اور وہ آخری سانس تک زندگی کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ وہ موت ایک ایسا حصار ہے جہاں سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ میں لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، اور تم خوش ہو کہ تمہیں گولڈن ٹرائی اینگل جانے کا موقع مل رہا تھا؟ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو وجدان، ماسٹر لیشیان مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چند ٹکوں کے لیے جہنم میں بھی کود سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، اس لیے انہیں کوئی سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کرنا بیکار ہے۔ اس سے یہ پوچھو کہ دولت مانشان نے کس کے کہنے پر تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی تھی؟ میگا کے کہنے پر موسا میرے پوچھنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ ہیکسیان کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر ہم تمہیں ٹریپ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں تو تمہیں مار ڈالا جائے۔ بات اب واضح ہو گئی تھی۔ اس رات بھی مجھ پر قاتلانہ حملہ تیراڈ کے کہنے پر کیا گیا تھا اور آج کی کارروائی بھی اس کے کہنے پر عمل میں آئی تھی۔ ہمیں جو کچھ معلوم کرنا تھا وہ معلوم ہو چکا تھا۔ موسا اب ہمارے لیے بیکار تھا۔ میں نے ماسٹر لیشیان کی طرف دیکھا اور پھر ہم موسا کو دوبارہ دریا کے کنارے پر لے آئے۔ اس مرتبہ جان کی بھی ہمارے ساتھ تھی۔ موسا الجھی ہوئی نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید کوئی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اچانک ہی ماسٹر لیشیان اور میں نے موسا کو باہوں اور ٹانگوں سے پکڑ لیا اور اسے دریا کے بالکل کنارے پر لے آئے۔ چند سیکنڈ ہم اسے جھولے کی طرح جھلاتے رہے اور پھر اچھال کر دریا میں پھینک دیا۔ وہ کنارے سے تقریباً 10 فٹ دور پانی میں گرا تھا۔ وہ ہاتھ پیر مارتے ہوئے بری طرح چیخ رہا تھا۔ پانی کی تیز لہریں اسے بہاتی ہوئی کنارے سے دور لے جا رہی تھیں۔ میں نے کنارے پر بیٹھ کر پانی میں ہاتھ دھوئے، کچھ چپکے منہ پر بھی مارے اور ہاتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ایک دم نارمل ہو گیا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ماسٹر لیشیان نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میں فطرتاً رحم دل واقع ہوا ہوں، لیکن حالات و واقعات نے میرے اندر کچھ سختی بھی پیدا کر دی تھی اور میں ان لوگوں کو تو زندہ چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں تھا جو میرے وجود کو اس دنیا سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ موسا شماروں کو دریا میں پھینک کر میں نے کوئی برا نہیں کیا تھا، بلکہ دنیا کو ایک برائی سے نجات دلا دی تھی۔ اگر میں ان کے ہاتھ لگ جاتا تو کیا یہ مجھے زندہ چھوڑ دیتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لڑائی کے آخری لمحوں میں جب میرا سر ایک پتھر سے ٹکرایا تھا اور میں وقتی طور پر اپنے حواس کھو بیٹھا تھا تو ہیکسیان نے فیصلہ کن انداز میں مجھ پر حملہ کیا تھا۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو میری گردن مروڑ دیتا، مگر عین وقت پر جانکی کی مداخلت نے مجھے بچا لیا تھا۔ جانکی کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد ہیکسیان بھاگ نکلا تھا۔ عام طور پر اس وقت تک ہم لوگ اپنی پریکٹس مکمل کر کے واپس چلے جایا کرتے تھے، لیکن آج اس پھڈے کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی تھی۔ دوبارہ غار میں آ کر ہم نے اپنا سامان سمیٹا اور واپس چل پڑے۔ اپنے کیمپ میں پہنچنے کے تھوڑی ہی دیر بعد ماسٹر لیشیان نے ماسٹر ہینگ پائی کو سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس رات بلو پائپ سے مجھ پر قاتلانہ حملہ کس کے کہنے پر کیا گیا تھا، لیکن لیشیان یہ بات قبول کر گیا کہ ہمارے ہاتھوں موسا کا کیا انجام ہوا تھا۔ اس روز دوپہر کو ہم اپنے غار والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چیکو خاص پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے لیے سب کچھ غیر معمولی تھا اور وہ اس قسم کے حالات سے شاید گھبرا گئی تھی۔ اگر تم چاہو تو واپس چلی جاؤ، میں نے چیکو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ماسٹر لیشیان سے کہہ کر ایسا بندوبست کرا دوں گا کہ تمہیں بحفاظت پان کنگ یا جہاں تم کہو وہیں تمہیں پہنچا دیا جائے۔ نہیں، چیکو نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس قسم کے حالات کی عادی نہیں ہونا، اس لیے کچھ پریشان ہو گئی ہوں۔ رفتہ رفتہ عادی ہو جاؤں گی۔ اس شام کامنی سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس سے یہ دلچسپ اطلاع ملی کہ ہیکسیان کو ایک کار میں شاو ینگ قصبے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ وہ شاید زخمی تھا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا۔ تم نے خود اسے دیکھا تھا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کامنی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے پر کرب کے تاثرات تھے اور وہ جھک کر چل رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ پیٹ پر تھا۔ دوسرے آدمی کا حلیہ بتاؤ، میں نے کہا۔ اس نے جو حلیہ بتایا وہ ان دونوں آدمیوں سے بالکل مختلف تھا جو کشتی پر اس کے ساتھ فرار ہوئے تھے۔ کامنی
कामनी को अभी तक हमने सुबह के वाकयात के बारे में कुछ नहीं बताया था, बल्कि हकीकत ये थी कि मास्टर हैंग पाई के सिवा हमने किसी और से इसका तज़किरा नहीं किया था। दरअसल हम इस वाक़े की तशहीर नहीं चाहते थे, लेकिन अब कामनी को असल सूरत हाल से आगाह करना जरूरी हो गया था। मैंने जानकी की तरफ देखा और फिर कामनी को सुबह के वाक़े के बारे में बताने लगा। हेक्सियान जानकी के हाथों जख्मी हुआ था। मैं आखिर में कह रहा था, अगर जानकी इस पर खंजर से हमला न करती तो वो मेरी गर्दन मरोड़ देता, लेकिन एक ही जख्म खाने के बाद वो भाग निकला और अब तुम्हारे कहने के मुताबिक इसे शाओयांग की तरफ जाते हुए देखा था। यहाँ कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ इस किस्म के जख्मों का इलाज हो सके। कामनी ने ट्रेनिंग के में स्टूडेंट को चोटें तो लगती रहती हैं, कभी टखनों में और कभी घुटनों के जोड़ भी हिल जाते हैं, मगर मास्टर्स ऐसी चोटों का इलाज खुद ही कर लेते हैं। चाकू खंजर वगैरह से जख्मी होने की बात है, यहाँ ऐसे इलाज के लिए मुनासिब सहूलतें हैं। शाओयांग एक बड़ा कस्बा है, हो सकता है कि इसे अपने जख्म के इलाज के लिए वहाँ गया हो। मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ। मैंने इसे बताया था कि मेगा शाओयांग में रहाइश पजीर है। इसके तवस्सुत से इसकी मेगा से मुलाकात भी शाओयांग में ही मकान में हुई थी। मुझे यकीन है कि हेक्सियान इसके साथ गया होगा, मगर मौसा इस मकान का पता नहीं बता सका था। अगर हेक्सियान वहीं गया है तो मकान का पता आसानी से चलाया जा सकता है, कामनी ने कहा। वो कैसे? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। हेक्सियान जिस कार पर गया है वो किराए की कार है, कामनी ने बताया। टैक्सी समझ लो। ये कार शाओलिन टेम्पल और हेक्सियांग के दरमियान चक्कर लगाती रहती है। मैं भी इसमें कई मर्तबा शाओयांग जा चुकी हूँ। ड्राइवर मोरोतांग है। मोरोतांग से मुझे क्या जा सकता है कि इसने हेक्सियान को कहाँ छोड़ा था। ओह गुड, अच्छा आइडिया है, मैंने कहा। मोरोयांग से कहाँ मिलेगा? मेरा ख्याल है कि इसकी कार कहाँ खड़ी है। मास्टर दोपन के जिम्नाजियम के सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, कामनी ने बताया। मोरोतांग आम तौर पर इसी रेस्टोरेंट के सामने कार खड़ी करके रेस्टोरेंट के आसपास कहीं बैठा रहता है। इसके बारे में तो अब भी मालूम हो सकता है। क्या वो एक ही कार है जो शाओलिन टेम्पल और शाओयांग के दरमियान टैक्सी के तौर पर चलती है? मैंने पूछा। नहीं, कामनी ने नफी में सर हिलाया। शाओयांग यहाँ तक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। इस जैसी हाल से फायदा उठाकर कुछ लोगों ने अपनी प्राइवेट टैक्सी बना लिया है। ये बाकायदा रजिस्टर्ड टैक्सियां नहीं हैं। ये 7 कारें हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर खड़ी होती हैं। इसमें तांग ने जिम्नाजियम के सामने वाले रेस्टोरेंट के बारे इस तरह से अपना स्टैंड बना रखा है। ठीक है, मैंने सारा हरा दिया। इसी रात 9 बजे ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद मैं मास्टर लेशियान से बात की। वो खुद मेरे साथ जाने को तैयार था। मैंने इस मामले में इसे मुलव्वस करना मुनासिब नहीं समझा था। शाओलिन टेम्पल में मास्टर लेशियान एक बड़ा नाम था। मार्शल आर्ट्स के हलकों में इसे एक मुअज़्ज़ज़ मुकाम हासिल था। मैं इसे इन छोटी बातों में घसीटना नहीं चाहता था। मेरे ख्याल में अगर सिर्फ कोची मेरे साथ हो तो मेरे लिए काफी होगा, मगर मास्टर लेशियान ने कोची के अलावा 2 नामी एक और लड़का भी मेरे साथ कर दिया। ये थाईलैंड का रहने वाला था और इसका शुमार भी मास्टर के चंद बेहतरीन शागिर्दों में होता था। हम कामनी के साथ अपने कैंप से रवाना हुए तो 10 बजने वाले थे। इस वक्त बेशतर जिम्नाजियम की क्लासेस खत्म हो रही थी, जिस वजह से सड़कों पर खासी रौनक रहती थी। इसके तकरीबन 1 घंटे बाद तक सारे रेस्टोरेंट भी आबाद रहते थे। हम मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते हुए मास्टर दोपन के जिम्नाजियम के सामने आ गए। जिम्नाजियम बंद हो चुका था, अलबत्ता सामने वाले रेस्टोरेंट में रौनक थी, मगर इस रेस्टोरेंट के आसपास कोई कार खड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। रेस्टोरेंट के सामने पहुंचकर कामनी को हमने रुखसत कर दिया था। तकरीबन आधा घंटा हम रेस्टोरेंट के बाहर एक बेंच पर बैठे रहे। फिर कोची ने अंदर जाकर मालूम किया तो पता चला कि मोरो को आज दोपहर के बाद से नहीं देखा गया। हमने 11:30 बजे तक वहां खड़े होकर इंतजार किया, मगर मोरोतांग नजर नहीं आया। मजीद इंतजार बेकार समझकर हम आ गए। मुझे अब मोरोतांग के हवाले से भी तशवीश हो रही थी। इसके बारे में कामनी ने भी बताया था कि रेस्टोरेंट से भी मालूम हुआ था कि हर घंटे 1.5 घंटे बाद इसकी कार रेस्टोरेंट के सामने अपने स्टैंड पर आ जाती है। आज वो दोपहर के बाद से गायब था और कामनी ने भी हसियान को दोपहर के लगभग ही इसकी कार में देखा था। मैंने मास्टर लेशियान को इस सूरत हाल से आगाह किया। मास्टर की आंखों में भी तशवीश की लहरें उभर आईं। मजबूरी है, वो कंधे उचकाकर बोला। कल तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं अपने कमरे में आया तो जानकी और चीकू सो चुकी थी। मैं भी अपने बिस्तर पर लेट गया। सुबह हस्बे मामूल मास्टर हैंग पाई के साथ सेशन शुरू हुआ। इसने मुझे ची की प्रैक्टिस शुरू करा दी थी। शुरू में तो जानकी भी इस प्रैक्टिस
میں شریک رہی، لیکن پھر اس نے ہمت ہار دی۔ چی کی پریکٹس واقعی بہت مشکل تھی، سارا کمال سانس کا تھا۔ بعض اوقات اتنی دیر تک سانس روکنا پڑتا کہ پھیپھڑے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگتے، لیکن میں نے بہرحال یہ پریکٹس جاری رکھی۔ صبح ماسٹر ہینگ پائی کے ساتھ اس سیشن کے لیے حسب معمول ہم اس غار میں چلے گئے جہاں میری سیزرز ہینڈ پریکٹس ہوا کرتی تھی۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم کیمپ میں پہنچے تو ایک نئی اطلاع ہماری منتظر تھی۔ یہ اطلاع لانے والا جمنازیم کا ایک شاگرد تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق آج صبح 6 بجے وہاں سے تقریباً 4 میل آگے جہاں دریا پہاڑیوں سے نکل کر میدانی علاقے میں داخل ہوتا تھا، ماہی گیروں کو 3 آدمیوں کی لاشیں ملی تھیں۔ ایک لاش دریا کے کنارے پر اور 2 لاشیں دوسرے کنارے پر جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ملی تھی۔ ماہی گیروں کے خیال میں ان لوگوں کا تعلق شاولن ٹیمپل کے کسی کیمپ سے ہو سکتا تھا، اسی لیے انہوں نے یہاں کی پولیس چوکی کو اس کی اطلاع دے دی تھی اور پولیس ان لاشوں کو اٹھا لائی تھی جو اب بھی پولیس چوکی میں رکھی ہوئی تھی۔ میں اور ماسٹر لیشی یان فوراً ہی پولیس چوکی پہنچ گئے۔ ہمیں فوراً ہی لاشیں دیکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ ان میں ایک لاش تو اس آدمی کی تھی جسے ہم نے دریا میں پھینکا تھا، اور باقی 2 لاشیں ان 2 آدمیوں کی تھی جو گزشتہ روز کشتی پر ہیکسیان کے ساتھ فرار ہوئے تھے۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ہیکسیان نے ان دونوں آدمیوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے انہیں دریا میں پھینک دیا ہوگا اور خود کنارے پر پہنچ کر مورو تانگ کی کار میں فرار ہو گیا۔ کامنی کے کہنے کے مطابق اس کے ساتھ کوئی اور آدمی بھی تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اسے ہیکسیان نے دریا پر پیش آنے والے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ اب مجھے مورو تانگ کی زیادہ فکر ہونے لگی تھی۔ ماسٹر لیسیان نے صبح ایک لڑکے کو مورو تانگ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ پہاڑی غار سے ہماری واپسی اگرچہ 12 بجے کے قریب ہوئی تھی، لیکن وہ لڑکا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کی واپسی تقریباً 2 بجے کے قریب ہوئی۔ اس سے ملنے والی اطلاع بڑی سنسنی خیز تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ پہلے تو شاولن ٹیمپل ہی کے علاقے میں مورو تانگ کو تلاش کرتا اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا اور پھر شاو یانگ پہنچ گیا۔ مورو تانگ کی کار ایک سڑک پر کھڑی ہوئی مل گئی۔ شاو یانگ میں بھی بہت سے لوگ مورو تانگ کو جانتے ہیں۔ پوچھ گچھ کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کی گاڑی کل شام سے وہاں کھڑی ہے، لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں بتا سکا کہ وہ گاڑی کب وہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ مورو تانگ کے بارے میں میرے وصف سے اب یقین میں بدلتے جا رہے تھے۔ ہیکسیان کو بھی اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ وہ نہایت کینہ پرور اور گھٹیا آدمی تھا۔ جو شخص ڈاکوؤں کے ایک منظم گروہ میں پھوٹ ڈال کر انہیں آپس میں لڑا کر مروا چکا ہو، اس کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کا آدمی ہوگا۔ وہ جس طرح ہمارے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس سے بھی اس کی گندی فطرت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اور پھر یہ محض اتفاق تھا کہ شاولن ٹیمپل پہنچتے ہی پہلے اس کی ملاقات روڈر جیسے گنڈوں سے ہوئی اور پھر اسے میگا ٹراڈ مل گیا۔ میں اسے اتفاق کہوں یا کچھ اور، لیکن یہ کہاوت بالکل صادق آتی تھی کہ کند ہم جنس بہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ مجھے زندگی میں اب تک جو بھی لوگ ملے تھے وہ نہایت شریف، سچائی کا ساتھ دینے والے اور کھرے لوگ تھے۔ ان میں پرتاپ سنگھ مہاراج، تھائی وانگ، جانکی، چیکو وغیرہ قابل ذکر تھے، اور اب مجھے ماسٹر ہینگ پائی اور ماسٹر لیشیان جیسے لوگوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ اس کے برعکس دارا کو اسی کے کماش کے لوگ ملتے رہے تھے۔ ٹائیگر پیڈرو، چیف ہانگ جیسے بد فطرت گنڈے اور بدماش اس کے حصے میں آئے تھے۔ اور اب ہیکسیان کا قصہ تھا۔ زندگی کے اس مرحلے میں مجھے چیکو جیسی لڑکی ملی تھی جو طوائف تھی اور صرف دولت ہی کو زندگی کا مقصد سمجھتی تھی، لیکن وہ اپنے گھر کو بھول کر محض اس لیے میرا ساتھ دینے پر تیار ہو گئی تھی کہ اگر سیانگ چانگ اپنی بیوی کارا شان کے قتل میں ہمیں پھنسانے کی کوشش کرے تو وہ ہمارا دفاع کر سکے۔ دوسری طرف ہیکسیان کو میگا جیسا آدمی مل گیا تھا جو میری تلاش میں گولڈن ٹرائی اینگل سے یہاں تک آ گیا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہیکسیان جرائم پیشہ تھا۔ اس کے بیس میں دنیا بھر میں لوگوں کو لوٹتا پھر رہا تھا۔ ہمارے ساتھ تصادم ہونے سے پہلے اس نے کسی جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو اور محض لوٹ مار کی وارداتیں ہی کرتا رہا ہو، لیکن اب اس کے ہاتھ خون سے رنگے جا چکے تھے۔ ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہونے سے اس کا حوصلہ بڑھ گیا تھا، گویا وہ اب بیڑیا بن گیا تھا۔ منہ کو خون لگ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے ہمارے فرار کے بعد اس نے ڈاکوؤں کو آپس میں لڑوا کر مروا دیا ہوگا۔ جو ایک آدھا زندہ بچا ہوگا اسے اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا۔ یہاں اس نے 2 تو دریا میں پھینک دیا تھا جن کی لاشیں ماہی گیروں کو، اور مجھے یقین تھا کہ اس نے مورو تانگ کو بھی ختم کر دیا ہوگا تاکہ وہ کسی کو
शाओ यांग में इसके ठिकाने के बारे में न बता सके और मेरे ख्याल में हेक्सियान आगे चलकर मेरे लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। मैंने मास्टर ले शियान से अपने खदशात का इजहार किया। वो बोला, तशवीश तो मुझे भी है। इस किस्म के लोग शाओलिन टेम्पल आते रहते हैं जो यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका इलाज हो जाता है। वो जर्मन नजाद इसका लंबे बालों वाला साथी तुमसे 2-3 मरतबा पिटने के बाद अब इनका नाम सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन वो कुछ देर खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो दूसरों की तरह आवारा गर्दी करने नहीं आया। इसकी सरगर्मियां तुम्हारे गर्द हैं और हमें इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। मुझे भी यही लगता है कि इसने मोरो तांग को कत्ल कर दिया होगा। मैं कुछ लड़कों को शाओ यांग भेज रहा हूँ ताकि वो मुकम्मल मालूमात हासिल करके आएं। 2 लड़कों को इसी रोज शाम से जरा पहले शाओ यांग भेज दिया गया। इसी रात मैं और चीकू भी कामनी के साथ। शाओ यांग जानकी इस रोज कुछ ज्यादा ही थक गई थी, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आई थी। शाओलिन टेम्पल के मेन रोड पर हम एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। ये रेस्टोरेंट दरअसल सड़क के किनारे पर था। पार्क ज्यादा बड़ा नहीं था और तीनों कोनों पर एक एक रेस्टोरेंट था। हम जिस रेस्टोरेंट में बैठे थे इसकी इमारत सिर्फ 2 कमरों पर मुश्तमिल थी। एक कमरा किचन पर मुश्तमिल था और दूसरा कमरा बड़ा था जिसमें सिर्फ 4-5 मेजें बिछी हुई थी। अलबत्ता इमारत के सामने दोनों तरफ कशादा फुटपाथ पर दूर तक मेजें कुर्सियां लगी हुई थी। कुछ कुर्सियां पार्क में भी लगी हुई थी। इस वक्त खासी रौनक थी। हम तीनों एक अलग थलग मेज पर बैठ गए। मैंने वेटर को बुलाकर कॉफी का ऑर्डर दे दिया। कॉफी पीने के बाद भी हम देर तक वहां बैठे बातें करते रहे और फिर हम वहां से उठना ही चाहते थे कि कामनी सड़क के दूसरे फुटपाथ पर एक आदमी को देखकर चौंक गई। इसके चेहरे के तासरात एकदम बदल गए थे। क्या हुआ? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। वो सामने जो आदमी जा रहा है, इसने गर्दन से इशारा करते हुए सरगोशी में कहा, ये वही है जिसे इस रोज मैंने हेक्सियान के साथ मोरो तांग की कार में बैठते हुए देखा था। क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही आदमी है? मैं भी चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। वो निकलते हुए कद का सेहतमंद किस्म का आदमी था। इसने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। पैरों में जॉगर्स थे। इसकी उम्र 35 के लगभग रही होगी। सर के बाल करीब से तराशे हुए थे। गले में एक लॉकेट भी नजर आ रहा था जो बल्ब की रोशनी में चमक रहा था। वो सिगरेट के काश लगाता हुआ जा रहा था। अगर वो लैंप पोस्ट के करीब से ना गुजर रहा होता तो मैं इसके चेहरे को इस तरह नहीं देख सकता था। इसके दाएं कंधे से कपड़े का एक थैला भी लटका हुआ था जिस पर सफेद झालर लगी हुई थी। कामनी, मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा, तुम चीकू को अपने साथ ले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अकेले इसके पीछे जाओगे तो इसे शुबा हो जाएगा, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। कामनी ने कहा। इसने ठीक कहा था, इसलिए मैंने इन दोनों को भी साथ ले लिया। हम तीनों सड़क पार करके दूसरे फुटपाथ पर गए। वो शख्स हमसे तकरीबन 20 गज आगे जा चुका था। हमने रफ्तार तेज कर दी और 10 गज का फासला बीच में रखकर मामूल की रफ्तार चलने लगे। सड़क पर कुछ और लोगों की आमदोरफ्त भी थी, इसलिए इस शख्स को ताकब का शुबा नहीं हुआ था। वो एक और सड़क पर मुड़ गया। इस सड़क पर 2-3 जिम्नाजियम थे। एक जिम्नाजियम में बाउट्स हो रहे थे। शोर की आवाजें सुनाई दे रही थी। इस जिम्नाजियम से कुछ आगे जाकर वो एक और सड़क पर मुड़ गया। तकरीबन 50 गज का फासला तय करने के बाद वो एक कशादा गली में मुड़ गया। इस मर्तबा मैं चौंके बगैर नहीं रह सका था। मेरा ख्याल था कि इसे ताकब का इल्म हो गया था या इसी तरह मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते हुए वो इस अमर की तस्दीक करना चाहता था कि हम वाकई इसका पीछा कर रहे हैं कि ये महज इत्तेफाक था। और फिर वो मुख्तलिफ गलियों में घूमता रहा। इस वक्त रात के 11 बजने वाले थे और इन गलियों में सन्नाटा था। अब मुझे यकीन हो गया कि वो हमारे ताकब से आगाह हो चुका था और अब इन गलियों में घूमकर हमें चकमा देने की कोशिश कर रहा था। वो एक और गली में मुड़ गया और इसके साथ ही मुझे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो हमसे बचने के लिए भाग खड़ा हुआ था। मैंने चीकू और कामनी को इशारा किया और खुद भी दौड़ लगा दी। इस गली में मुड़ते ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। हम आबादी के आखिरी सरे पर आन पहुंचे थे। ये गली ज्यादा तवील नहीं थी। इसके इख्तिताम पर छोटी छोटी पहाड़ियां शुरू हो जाती थी जो बतदरीज बुलंद होती चली गई। मैं समझ गया कि अगर वो इन पहाड़ियों में दाखिल हो गया तो इसे तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। वो गली के आखिरी सरे पर पहुंच चुका था। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी और जब वो पहाड़ियों में दाखिल हो रहा था तो मैं इसके सर पर पहुंच चुका था। मैंने दूर ही से इस पर छलांग लगा दी और इसे साथ लेता हुआ जमीन पर गिरा। नीचे छोटे छोटे पत्थर थे। हम दोनों एक
ایک دوسرے کو پتھروں پر رگیدنے لگے۔ اس نے موقع پا کر مجھے دور اچھال دیا۔ میں پشت کے بال پتھروں پر گرا۔ اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی بجائے ایک بار پھر دوڑ لگا دی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ جان بچا کر بھاگنا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اٹھ کر اس کے پیچھے دوڑ لگا دی اور چند گز کے فاصلے پر اسے جا لیا۔ ہم ایک بار پھر گتم گتا ہو گئے۔ اس مرتبہ میں نے اسے پیروں پر اچھال کر دور پھینک دیا اور پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بھی اٹھنے میں دیر نہیں لگائی۔ میں تو اسٹانس بنا کر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن اس کا انداز کچھ مختلف تھا جس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ مارشل آرٹسٹ نہیں تھا۔ مجھے اس پر قابو پانے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ کسی اناڑی کا کوئی وار اتنا مہلک ثابت ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھے مارشل آرٹسٹ کو بھی ڈھیر کر دیتا ہے۔ اس لیے مجھے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ وہ چاندنی رات تھی اور ہم ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس پر حملہ کیا۔ وہ تیزی سے جھکائی دے کر اپنے آپ کو میرے پنچ سے تو بچا گیا، مگر میری لیفٹ سائیڈ کک نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے اسے ایک اور کک رسید کر دی۔ یہ کک اس کے گھٹنے سے ذرا اوپر لگی اور وہ چیختا ہوا پشت کے بل ڈھیر ہو گیا۔ اسی لمحے مجھے پتھروں پر دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ وہ چیکو اور کامنی تھی جو دوڑتی ہوئی پہاڑیوں میں پہنچ چکی تھی، مگر ہم اس وقت تک چٹانی پتھر کی آڑ میں تھے، اس لیے وہ ہمیں نہیں دیکھ سکی تھی اور شاید اسی لیے کامنی نے میرا نام لے کر پکارا تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میرے حریف نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس نے بڑی پھرتی سے اٹھ کر میری پنڈلی پر ٹھوکر مار دی تھی۔ میں ایک ٹانگ پر ناچ کر رہ گیا۔ پنڈلی کی ہڈی پر لگنے والی ٹھوکر نے میری جان نکال دی تھی۔ میرے سنبھلنے سے پہلے اس شخص نے مجھ پر تابڑ توڑ حملے کر دیے۔ اس کے 2 گھونسے میرے سینے پر لگے اور تیسرا جبڑے پر میرا دماغ جنجنا اٹھا۔ وہ مارشل آرٹسٹ نہیں تھا، مگر اس میں طاقت تھی اور اسٹریٹ فائٹنگ کے انداز میں ہاتھ پیر چلانا بھی جانتا تھا۔ اسے مزید ڈھیل دینا میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے موقع پاتے ہی اس کی پنڈلی کے پچھلے حصے پر بڑے زور سے راؤنڈ ہاؤس کک لگائی۔ اس کک میں پیر کا اپر ٹارگٹ پر لگتا۔ اگر کک نپی تلی ہو تو خنجر کے وار سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ میری یہ کک اس کی پنڈلی کے پچھلی طرف گوشت پر لگی۔ وہ چیختا ہوا اپنی جگہ سے کئی فٹ اوپر اچھلا اور دب سے نیچے گرا۔ اس نے بڑی پھرتی سے اٹھ کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس مرتبہ اس کا حملہ کرنے کا انداز بالکل مختلف تھا۔ وہ کسی مینڈے کی طرح میرے پیٹ میں سر سے ٹکر مارنے کے لیے لپکا تھا۔ میں نے بڑی پھرتی سے سائیڈ میں ہو کر اس کی گردن اپنی بغل میں جکڑ لیا اور ایک ہلکا سا جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ وہ پٹ سے نیچے گرا۔ اس نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ کھڑا ہوتے ہی وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا اور دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنی ٹانگ کو پکڑ لیا جس پر میری کک لگی تھی۔ کک لگنے کے بعد اس نے جوش میں مجھ پر دوسرا حملہ تو کر دیا تھا، مگر اب ٹانگ کی تکلیف سے بلبلا اٹھا تھا۔ یقیناً اندر سے گوشت پھٹ گیا تھا۔ اس وقت چیکو اور کامنی بھی دوڑتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ وہ ٹھٹک کر دور ہی رک گئی تھی۔ صورت حال کا جائزہ لینے میں شاید 1 سیکنڈ لگا ہوگا، پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی میرے قریب پہنچ گئی۔ میں نے اپنی پتلون کا پائچہ اٹھا دیا اور پنڈلی سے بندھا ہوا خنجر نکال لیا۔ تمہارے ساتھ لڑائی میں تو کوئی مزہ نہیں آیا، میں نے خنجر اس شخص کے چہرے کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، لیکن مجھے زندہ انسانوں کا گوشت کاٹنے میں جو مزہ آتا ہے اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تم کون ہو؟ وہ شخص ہکلایا۔ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو اور مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے مجھے جانتے ہی نہیں۔ میں نے اسے گورا۔ میں تمہیں نہیں جانتا۔ میں نہیں جانتا تم کون ہو، وہ بولا۔ تو پھر بھاگے کیوں تھے؟ میں نے کہا۔ میں سمجھا تھا کہ تم لوگ راہزن ہو، اس نے کہتے ہوئے میرے قریب کھڑی ہوئی لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ آج کل لڑکیاں بھی مردوں کے ساتھ مل کر راہزنی کی وارداتیں کرتی ہیں۔ میرے تھیلے میں رقم تھی، میں یہی سمجھا تھا کہ تم لوگ مجھے لوٹنے کے لیے میرے پیچھے لگے ہو، اس لیے میں اس طرف آ گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں تم لوگوں کو چکما دے کر ان پہاڑیوں کے پر پیچ راستوں سے واپس چلا جاؤں گا۔ میرا تھیلا کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ رہا تمہارا تھیلا، مجھے وہاں پڑا ہوا ملا تھا۔ کامنی نے اسے کپڑے کا تھیلا دکھاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا۔ لاؤ لاؤ، یہ مجھے دے دو، فار گاڈ سیک، اس نے میری زندگی بھر کی کمائی ہے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ زندگی بھر کی نہیں، 1 رات کی کمائی کہو، کامنی نے کہتے ہوئے تھیلے کی زپ کھولی۔ اس میں واقعی کرنسی نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، کامنی میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کل میں نے اسی کو ہیکسیان کے ساتھ مورو تانگ کی ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا اور کل
ہی سے مورو تانگ لاپتہ ہے، مجھے شبہ ہے کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے اور قاتل یہی ہے، یہ رقم اس قتل کا معاوضہ ہو سکتی ہے، کوئی زندگی بھر کی کمائی اس طرح تھیلے میں لے کر نہیں پھر سکتا۔ نہیں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ چیخا۔ خوف کی شدت سے اس کا چہرہ بڑا بھیانک ہو گیا تھا، وہ جس طرح خوف سے چیخا تھا میں ایک دم چونک گیا۔ اس کے تھیلے میں نوٹوں کی موجودگی نے بھی مجھے شبے میں مبتلا کر دیا تھا، اور پھر اچانک ہی اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر ٹانگ کی تکلیف کی وجہ سے اگلے ہی قدم پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے لپک کر خنجر کی نوک اس کے گلے پر رکھ دی۔ اب تمہاری بلائی اسی میں ہے کہ سب کچھ سچ سچ بتا۔ میرے حلق سے گراہٹ نکلی، اگر تم نے زبان نہیں کھولی تو گلا ادھیڑ دوں گا۔ وہ ہیکسیان اور میگا مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے لہجے میں بے پناہ خوف تھا، یعنی تمہیں ان لوگوں کا خوف ہے جو یہاں نہیں ہیں، اور اس خنجر کا کوئی خوف نہیں جس کی معمولی سی حرکت تمہاری زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ میں نے کہا سچ سچ بتا دو، اگر تم بے گناہ ہوئے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ ایسے نہیں بتائے گا، کامنی بولی، تم اس کی بوٹیاں کاٹنا شروع کرو، خود ہی زبان کھولے گا۔ میں نے خنجر اس کے نرخرے سے ہٹا کر گردن پر رکھ دیا اور اس کی تیز دھار سے ہلکی سی خراش ڈال دی۔ وہ بلبلا اٹھا۔ اب کیا خیال ہے؟ میں نے کہا۔ زبان کھولتے ہو یا واقعی بوٹیاں کاٹنا شروع کر دوں؟ بتاتا ہوں، کہتے ہوئے اس کا ہاتھ بے اختیار گردن پر پہنچ گیا۔ خال پر بہت معمولی سا کاٹ لگنے سے خون رسنے لگا تھا۔ ہاتھ پر خون کی چپچپاہٹ محسوس کر کے وہ کانپ اٹھا۔ میں بالکل بے قصور ہوں، میرے خلاف سازش کی گئی ہے، مجھے پھنسایا گیا ہے۔ اس شخص کے کہنے کے مطابق وہ میکانگ کا رہنے والا تھا اور روزگار کی تلاش میں ٹھوکریں کھاتا ہوا اس طرف آ نکلا۔ ایک ہفتہ پہلے جبکہ وہ 3 وقت کے فاقے سے تھا اور بھوک سے نڈال ہو رہا تھا تو اس کی ملاقات ہیکسیان سے ہو گئی، جس نے اسے کھانا کھلایا اور کام دلانے کا وعدہ بھی کیا۔ ہیکسیان اسے شاو یانگ لے گیا جہاں میگا تراڈ نامی شخص سے اس کی ملاقات کرائی گئی۔ اس نے تھوڑی بہت مالی مدد کی اور کام دینے کا وعدہ کیا۔ پھر ایک روز ہیکسیان مجھے یہاں لے آیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں آ کر مجھے بتایا گیا کہ وہ چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ مل کر ایک آدمی کو اغوا کرنا چاہتا ہے۔ اس آدمی کو اغوا کر کے یہاں لایا جائے گا اور یہاں سے میری نگرانی میں اسے کسی اور جگہ منتقل کیا جائے گا۔ میرا کام صرف یہ ہوگا کہ مغبی کو بے ہوش کر کے اپنے قابو میں رکھوں۔ وہ لوگ اسے گولڈن ٹرائی اینگل لے جانا چاہتے تھے۔ میرے لیے یہ پیشکش تھی کہ میں اگر چاہوں تو ان کے ساتھ گولڈن ٹرائی اینگل بھی جا سکتا ہوں، یا چاہوں تو سرحد پر پہنچ کر مجھے میری خدمات کا معاوضہ دے کر فارغ کر دیا جائے گا۔ میں جرائم پیشہ نہیں ہوں، نہ دانستگی میں کبھی کوئی چھوٹا موٹا جرم سرزد ہو گیا ہو تو کہہ نہیں سکتا، لیکن دانستگی میں نے کبھی کوئی معمولی سا جرم بھی نہیں کیا۔ میں اگرچہ سمجھ گیا تھا کہ ہیکسیان اور میگا جرائم پیشہ ہیں، میں ان کے لیے کام نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میری مجبوری یہ تھی کہ میں ان کا احسان مند تھا اور میرے پاس کوئی کام بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے ان کی پیشکش قبول کر لی۔ مجھے صرف ایک شخص کی نگرانی ہی تو کرنی تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔